امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید خلافت میں ایک نوجوان گھبرایا ہوا حضرت علی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو؟ فوراً ہی نوجوان بولا کہ اے امیر المؤمنین، میری ماں نے 9 ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھا، پھر پیدائش کے 2 سال تک مجھے دودھ بھی پلایا، اور اب جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی، اور کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھبرائے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان کہنے لگا فلاح قبیلے کے فلاح مکان میں رہتی ہے۔ اب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً ہی اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی گواہوں سمیت لایا گیا، جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نوجوان کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو پھر یہ بچہ کہاں جنتی، بلکہ یہ تو ابھی تک پاک دامن ہے۔ اب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان، تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان رو کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، خدا کی قسم، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا اور دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت بولی کہ اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم میں اسے پہچانتی بھی نہیں اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے، یہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عورت، کیا اس معاملے میں تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں، یہ۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دے دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلایا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا کہ جس کو مالک عرش پسند فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا اے عورت، کوئی ولی ہے؟ عورت بولی کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہے۔ اب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائی یک زبان ہو کر بولے ہاں ہاں، کیوں نہیں، امیر المؤمنین جو فرمائے ہمیں منظور ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا۔ 400 درہموں کے مہر پر اپنے مال سے اسے 400 درہم لاؤ۔ قمر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جا اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو، یعنی بعد مباشرت و غسل کے بعد میرے پاس حاضر ہونا۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ اب عورت چلا کر بولی کہ اے امیر المؤمنین، جہنم جہنم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند سے بیاہ دیں؟ باخدا یہ میرا فرزند ہے، میرے بھائیوں نے ایک کمینہ آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند جنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر یہ معاملہ ختم کیا اور کہا کہ اچھا جاؤ اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تنازعات مقادمات کا درست فیصلہ کرنا اور اصل واقعے کی تہ تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اس غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وصف میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کوئی بھی حضرت علی کا ہمسر نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن و دولت سے وابستگی کے باعث فضل کمال اور تحصیل علم کی فطری صلاحیت کا ذوق عطا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے الجھے فیصلے بہت ہی آسانی سے حل فرمائے، بلکہ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میری خاوند نے میری اجازت کے بغیر ہی میری باندی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو اس کی اجازت سے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تو سچی ہے میں اس کو سنسار کروں گا
اور اگر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ عورت نے سوچا تو اسے اپنے خاوند کا سنگسار کیا جانا یا اس کے کوڑے لگنا تکلیف دہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ بھاگ گئی۔ جب حضرت علی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو اس عورت کو نہ پایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ حاضرین، اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک لڑکا گرفتار ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کے کہا، اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معلوم کیا، اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پوچھنے پر لڑکے نے اقرار جرم کیا اور کہا کیونکہ میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا تو میں نے خود کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو آدمی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لڑکے کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور مقدمے کی تفتیش اپنے ذمے لے لی۔ تفتیش کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان میں مالک کی قبر کی کشائی کی تو قبر میں لاش نہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے واپس آ کر کہا یہ لڑکا سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پوچھی تو فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کی قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو اندر لاش نہیں تھی۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ پاک ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔